يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نحمد ونصلي على رسوله الكريم الناصر بزرگ دوست ہو اللہ جل جلالہ من والہ نے دنیا کو فانی بنایا ہے، اسی نے دنیا کو پیدا کیا ہے، اسی نے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ نہ دنیا ہمیشہ رہے گی، نہ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہے گا۔ انسان کو بھی یہاں دنیا میں عارضی وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اولاد آدم کے رہنے کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گزرگاہ بنایا اور یہاں کی ہر چیز پانی ہے، عارضی ہے۔ زندگی بھی یہاں کب جائے گی؟ جوانی یہاں ہمیشہ نہیں رہتی، صحت ہمیشہ نہیں رہتی، زندگی میں بیماری آتی ہے، آدمی ہمیشہ صحت میں نہیں رہتا، عزت ہمیشہ نہیں، آدمی کبھی نہ کبھی کسی موقع پہ ذلیل ہوتا ہے، خوشی ہر وقت نہیں رہتی، کبھی نہ کبھی آدمی کو غم لاحق ہوتا ہے، کسی چیز کو دوام نہیں ہے یہاں، ہر چیز عارضی ہے، فانی۔ دن ہوا ہے تو اجالا ہمیشہ نہیں رہے گا، ابھی رات کا اندھیرا آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت بنائی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ابدی ہے اور باقی رہنے والی ہے، فنا نہیں ہونے والی۔ اس لیے اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں ہم سے پہلے بھی لوگ آئے اور دنیا کی یہ ٹیمپروری عارضی زندگی گزار کے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، آنے والے چند وقت کے بعد ہم بھی دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان ہے۔ آج کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس سے 100 سال کی امید نہیں لگائی سکتی۔ گزرنے والا ہر سال، گزرنے والا ہر مہینہ، گزرنے والا ہر ہفتہ، گزرنے والا ہر دن، گزرنے والا ہر گھنٹہ، گزرنے والا ہر لمحہ آدمی کو دنیا سے دور آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ کل کے مقابلے میں آخرت ہم سب کے قریب آ گئی ہے، زندگی سے دور موت کے قریب کر رہا ہے، ہر پل موت قریب آ رہی ہے، اپنے گھر سے دور قبر کے گھر کے قریب، ہر پل قبر قریب آ رہی ہے۔ جیسے ایک نے لکھا ہے، غافل تجھے گھڑی یہ دیتی ہے منادی، گردوں نے عمر کی گھڑی ایک اور گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی۔ گھڑی کا جو سیکنڈ کاٹا ہوتا ہے، وہ جو آواز کرتا ہے ٹک ٹک کی نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے گھٹا دی گھٹا دی، تیری زندگی کی ایک لمحہ ایک سیکنڈ گھٹا دی۔ ہر پل زندگی گھٹتی جا رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے، آخرت قریب آ رہی ہے، قبر قریب آ رہی ہے۔ اور انسان کی فکر کیا ہے؟ فکر زندگی کی ہے، فکر اپنے گھر کی ہے، فکر دنیا کی ہے۔ تو دنیا سے فکر ہٹا کر آخرت کی کرنا ہے، زندگی سے فکر ہٹا کر موت کی کرنا ہے، اپنے گھر کی فکر ہٹا کر قبر کے گھر کی فکر کرنا ہے۔ ایک آدمی گھر بناتا ہے، میں گھر بنایا منتقل ہونا ہے، تو اپنے گھر جانے سے پہلے ساری چیز کی تیاری کر لیتا ہے۔ استعمال کرنا ہے یہاں، تو یہاں آنے سے پہلے ساری تیاری کر لیتا ہے، مہمانوں کے لیے بچھانا، ان کے لیے بجلی کا انتظام، ان کی بیت الخلاء کا انتظام، ان کے پانی کا، وضو کا، کھانے کا، سارے انتظامات ہوئے۔ گھر بناتا ہے آدمی تو سارے انتظامات کرتا ہے، چار دیواری اور اوپر لنٹر ڈال دیا تو آ جاتے ہیں نا کہ نہیں ہے، انتظام کرو، بجلی کا انتظام کرو، پانی کا انتظام کرو، کھڑکیاں بنواؤ، کچن بنواؤ۔ تو
تو اپنے گھر جانے سے پہلے عقل مند آدمی ساری سہولت کا انتظام کرتا ہے، حالانکہ رہنا کتنا ہے کوئی بھروسہ نہیں۔ بہت سے تجربے اس کے ہوئے کہ آدمی نے بڑی محنت سے، جافسانی سے اور بڑے شوق سے مکان تیار کیا اور اس گھر میں رہ نہیں پایا، یہ چند دن لے کے چل بسا۔ قبر کے گھر میں ہمیں قیامت تک رہنا ہے، ہر ایک کا تنہائی گھر ہے وہ، اور روزانہ قبر اعلان کرتی ہے، ہر آدمی کی قبر اعلان کرتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں۔ تنہائی میں آدمی کو وحشت ہوتی ہے نا، بڑا گھر ہے، تنہا آدمی ہے، گھر کے لوگ سارے گئے ہیں کئی باہر، تو اکیلا آدمی وحشت محسوس کرتا ہے، کبھی دوست یار کو بلا لیتا ہے کہ بھائی آج ہمارے گھر قیام کریں، گھر پہ کوئی نہیں ہے، اکیلے ہیں۔ تنہائی میں وحشت، سجا کہتے ہیں، جیل میں کوٹڑی میں بند کر دیا، تنہائی میں کھانا مل رہا ہے، آرام کی ساری جگہ ہے، لیکن آدمی رہنا پسند نہیں کرتا، کیوں؟ وحشت ہوتی ہے تنہائی۔ تو قبر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، اپنی انس کا سامان لے کر آنا۔ جیسے گھر بنا ہے تو ساری سہولت کر کے پھر جاتے رہنے کے لیے قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنا یہ عقل مندی کا کام ہے۔ ہر انسان دنیا میں مرنے کے لیے آیا ہے، کیوں؟ وہ جینے کے لیے آیا ہے۔ زندگی غیر یقینی ہے، موت یقینی ہے۔ موت کے لیے نہ بڑھاپا سرد ہے نہ بیماری سرد ہے۔ دادا کے کاندھوں پہ پوتے کا جنازہ جاتا ہوا ہم نے دیکھا ہے کہ صاحب کس کا جنازہ ہے؟ کہ ان کے پوتے کا، دادا حیات ہے، پوتے دنیا سے جا رہے ہیں۔ بیمار ایک گھر میں برسوں سے بیمار پڑا ہے، اسی گھر کا صحت مند آدمی دنیا سے جا رہا ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آدمی مرنے کے لیے آیا ہے تو مرنے کی تیاری کرے۔ قبر میں جانا ہے تو قبر میں جانے کی تیاری۔ عقل مندی کا معیار یہ ہے، خود آدمی اپنے آپ کو بیوقوف کہے گا، نادان کہے گا قیامت، بلکہ جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا تو انسان تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں انسان نہیں جانور ہوتا۔ آج کسی کو جانور کو تو برداشت کرے گا، لیکن بدعمالی کی وجہ سے انسان کی وہاں جو سزائیں ہیں اتنی خطرناک ہے، ناقابل برداشت ہے، تو تمنا کرے گا کہ کاش میں انسان نہیں جانور ہوتا۔ اس لیے دنیا کی زندگی کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی بھی تمام ہوئی، ایک محدود وقت ملا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے اپنی آخرت بنانے کا۔ آخرت بنانے کے لیے زندگی کا وقت دیا ہے، صلاحیت دی ہے، صحت دی ہے، مال دیا ہے، یہ سارے اسباب دیے ہیں۔ اگر آدمی نے دنیا میں خواہشات کی آگ لگا لی، خواہشات، دنیا خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، عیش کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیشکش کی گئی کہ آپ چاہے تو یہ پکا کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائے، آپ کے اشاروں پہ چلے پھرے۔ ایسے مکان محلات بنا سکتے تھے، ایسے کھانے کھا سکتے تھے، ایسے کپڑے زیب دن کر سکتے تھے کہ دنیا میں کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ اپنا نادر فقیر نہیں تھے، لیکن آپ نے پسند کیا کہ میں ایک دن کھانا کھاؤ تاکہ اللہ کا شکر کروں، ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں۔ چھوٹے سے مکان میں زندگی بسر کر دی، 2 چادروں میں زندگی کا بڑا زمانہ گزار دیا، سیلے ہوئے کپڑے بھی نہیں ہیں، ایک نیچے لنگی باندھ دی، ایک اوپر اوڑھ لی، احرام میں اس طرح ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا وقت گزر گیا زندگی 2 چادروں میں۔ اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس یہ تھا، 2 چادریں، تھوڑا سا کھانا، صبح پیٹ بھر کے کھایا تو شام کو نہیں کھایا،
امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی کہ جب میں پیٹ بھر کے کھاتی ہوں مجھے سونے کو جی چاہتا ہے کہ سرکار مدینہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے نہیں کھایا. تو دنیا تو گزارے کی جگہ ہے، عیش کے لیے اللہ نے آخرت بنائی، ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں. یہاں کتنا عیش کرے گا آدمی؟ تھوڑا زیادہ کھانا کھا لے تو بدہضمی ہو جائے، زیادہ سو نہیں سکتا. 10 کمرے بنائے، 10 کمرے میں سوئے گا یہ. 50 جوڑی کپڑے ہیں تو 2-4 جوڑی کٹے پہن لے گا. 2-4 جوڑی پہن لیے تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا یہ. اس کی محدود ضرورت دنیا میں رکھیے، کھانا تھوڑا، لباس تھوڑا، ایک چھوٹے سے مکان میں اس کا گزارا ہو سکتا ہے. ضرورت زندگی بہت مختصر ہے، خواہشات کی انتہا نہیں. خواہشات دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ انسان کو کمزور بنایا ہے. زیادہ کھا نہیں سکتا، زیادہ پہن نہیں سکتا، زیادہ سو نہیں سکتا، ہمیشہ صحت مند نہیں رہ سکتا، ہمیشہ جوان نہیں رہ سکتا. تو یہاں خواہشات پورے کرنے کی تمنا کرنا یہ نادانی ہے. یہاں تو ضرورت پوری ہو جائے، گزارا ہو جائے، خواہشات پوری ہوگی آخرت میں. ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں. ہمیشہ کی جوانی، کبھی بوڑھاپا نہیں. دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی نہیں ملی، نہ کبھی نبی کو، ولی کو، کسی کو نہیں ملی. ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی عزت، کوئی ذلت نہیں. ہمیشہ کی خوبصورتی، کوئی بدصورتی نہیں. خوبصورت دنیا میں آدمی خوبصورت ہونا چاہے اس کے بس کا نہیں ہے. جنت میں بازار لگیں گے خوبصورتی کے، الگ الگ ماڈل. جیسے خوبصورت بننا چاہو بن سکتے ہو، اپنے اختیار کی بات. ہمیشہ کی خوبصورتی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی عزت، ہمیشہ کی صحت، کوئی بیماری کبھی نہیں. کھانے کی بے انتہا نعمتیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی بدہضمی نہیں. مزیدار کھانا پسند کا کھانا ہے اور بہترین بریانی بہت پسند ہے، دیکھ بھر کے بنا کے رکھ دی، کھا سکتا ہے آدمی. 1 پلیٹ 2 پلیٹ خالی ختم ہو گیا، وہاں کھاتا ہی رہے گا. کوئی بدہضمی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں، سال سال کھاتے رہو. اس زندگی کی دعوت دی ہے. اس زندگی میں اس کو بنا کے یہاں سے جانا ہے، اس زندگی کے لائق بن کے جانا ہے، مستحق بن کے جانا ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سب کو بھیجا ہے اور بہت آسان اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضابطہ رکھا ہے کہ جنت کے مستحق ہونے کے لیے اللہ کا ضابطہ بہت آسان ہے. اللہ پر، آخرت پر ایمان، اس کے نبی پر ایمان لے کر آؤ اور وہ زندگی گزارو جو زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گزارنے کے لیے بتلائی ہے. اور کیسی زندگی بتلائی ہے کہ ایک ماں جتنے اپنے بچے کی خیر خواہ بھلا چاہتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. کوئی ایسی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض قرار نہیں دی ہے جو اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ہو. کوئی ایسی چیز، ایک چھوٹے بچے کو ماں کوئی ایسا کام سونپتی ہے، کوئی بوجھ دیتی ہے جو اس کے بس کا نہ ہو. بچہ اگر جبرن بھی کہے کہ میں ڈبہ آٹے کا اٹھا لوں گا 10 کلو کا، تو ماں نہیں دے گی اس کو، خود اٹھا کر سر پہ خالی خالی رکھ دے گی کہ میرے بیٹے نے اٹھا لیا. کہ ماں محبت کرتی ہے اس کے برداشت سے زیادہ وہ اس پر نہیں ڈالے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی 70 ماں سے زیادہ محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے. کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں پر ایسی نہیں تھوپی. اللہ تعالیٰ فرماتے میرا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ہے، بھلائی کا ارادہ ہے اللہ کا، ہمارے ساتھ آسانی کا ہے، دشواری کا نہیں ہے. دشواری ہم کو لگ رہی ہے اس لیے کہ ہم نے دین کو سیکھا سمجھا نہیں ہے، اس کے فائدے ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کی لذت سے ناواقف ہے. طاعت کی لذت، اطاعت کی لذت، اللہ کی محبت کی لذت وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ورنہ کھانے میں، سونے میں اور اپنی چاہت کی چیزوں میں جو لذت آتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کی طاعت کی وہ لذت ہے.
اللہ کی محبت کی وہ لذت ہے. اس لیے میں جمع کیا جاتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکال کر کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مستحکم اور پکا ہو جائے، ہمارا رخ دنیا سے آخرت کی طرف ہو جائے، زندگی سے موت کی طرف ہو جائے، اپنے گھر سے قبر کے گھر کی طرف ہو جائے. پھر زندگی کا مزہ الگ ہے. فقیری میں بادشاہت کا مزہ، بھوکے رہ کے مزہ آئے گا، بھوکے رہ کر مزہ، کپڑوں کی تنگی میں مزہ، بادشاہ والی زندگی. مستغنی بن گئے، دنیا کے کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا لالچ ہے. کسی کے پاس جو بھی ہے ہماری بلا سے، ہمیں جو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں آدمی مست ہے، خوش ہے. وہ گڑ کی بات صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں سیکھ لی تو دنیا میں بادشاہت کے مزے کرنے لگے. بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہوں کے دربار میں گئے ہیں، ذرہ برابر متاثر نہیں ہوئے. ان کی جاہو جلالی سے، ان کی شان و شوکت سے، ان کے فوج، ان کے اسلحہ سے ذرہ برابر متاثر نہیں ہوئے. تو محترم بزرگ و دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مختصر زندگی عطا فرمائی ہے، بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے، بہت جلدی ختم ہو جانے. اس لیے کسی نے فرمایا اوزالے اپنی زندگی کے ساتھ لیے چل، پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. ہر وقت اپنی آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ عقل مندی کا تقاضا ہے. خوش نصیب ہے یہ مجمع جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اپنے گھروں سے، اپنے کاروبار سے، اپنے مشغلے سے نکال کر اپنی آخرت کی تیاری کے لیے جمع کر دیا. ان مجالس میں اپنے آپ کو ایک عزم ارادے کے ساتھ بٹھانا ہے، زندگی کے رخ کو بدلنے کے فیصلے کرنا ہے. ہماری سوچ بدلے، ہماری فکر بدلے، ہماری زندگی کا مقصد بدلے. بہتے ہوئے دریا میں دین کے بھی بہہ لیتے ہیں، الٹے رخ پہ ناؤ بہانا سب کے بس کی بات نہیں. دنیا میں سب کا زندگی کا مقصد جو ہے ہمارا بھی وہ ہے، تو کون سا کمال کی بات ہے. اچھا کھانا مل جائے، اچھی سواری مل جائے، اچھا مکان بن جائے، بچوں کی اچھی شادیاں ہو جائے، اچھے لباس مل جائے. یہ ساری دنیا کی ساری قومیں یہ چاہتی ہیں. ہمارا مقصد کچھ اور ہے، ہماری کامیابی کچھ اور ہے. کامیابی دنیا کی مادی چیزوں کو حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، کامیابی دل کی کیفیت کا نام ہے. ایک سکون، ایک چین، ایک اللہ کا تعلق، اللہ کی اطاعت کی محبت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کی سنتوں کی اتباع کی اندر جو سکون ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے. خوشی کون محسوس کرتا ہے؟ جسم محسوس کرتا ہے. خوشی دل محسوس کرتا ہے، روح محسوس کرتی ہے. غم روح محسوس کرتا ہے، عزت ذلت اندر کی روح محسوس کرتی ہے. اور ہماری ساری محنت جسم کی راحت کی ہے. اچھا مکان، اچھا کھانا، اچھا کپڑے، اچھے سواری، اچھی راحت ہے، یہ جسمانی ضرورت ہے، روح کی ضرورت نہیں ہے. روح کو اس سے کوئی لینا دینا. جس میں سے روح نکل گئی تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مکان کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی گالی دے دو غصہ نہیں آتا، ذلت محسوس نہیں ہو رہی. کوئی تعریف کرے تو خوشی نہیں ہو رہی. کہ جو روح محسوس کر رہی تھی وہ نکل گئی، چلی گئی. کامیابی روح کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے. اور اس روح کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہے. روح اللہ کا امر ہے، اور اس کو چین اور سکون ملتا ہے اللہ کی اطاعت میں، اس کی یاد میں، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ طریقوں میں. اس لیے روح کی خوراک روزانہ پہنچانی ہے. صبح میں چائے پینے آپ لوگوں نے، چائے ناشتہ بھی کیا، دوپہر کو کھانا بھی کھایا، ابھی پھر موقع ہوگا تو چائے پی لیں گے، پھر رات کو کھانا کھائیں گے. تو جسمانی ساری ضرورتیں آدمی گھر پہ ہو، سفر میں ہو، ہر حال میں پوری کر لیتا ہے. آگے پیچھے ہوتی ہے لیکن ناغہ نہیں کرتا. ایسے روح کو بھی غذا پہنچانی ہے. اندر روح ہے
تو زبان بولتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، ہاتھ پیر حرکت کرتے ہیں، روح سوار ہے اندر، کرایہ دار ہے، تو روح کی بھی غذائیں ہیں۔ ہم لوگ ایک مرتبہ پلان جماعت میں گئے تھے تو کچھ ساتھی ملاقات کے لیے گئے، ایک ڈاکٹر صاحب کی، مسلمان ڈاکٹر تھے، تعلیم ہو رہی تھی مسجد میں، تعلیمی گشت کے اندر کسی نے بتایا قریب میں ایک کلینک کہ مسلمان ڈاکٹر کی، اچھے آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہے، اخلاق والے ہیں، ان سے ملاقات کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک موقع پر اجتماع کے موقع پہ پنڈال میں اپنی کارگزاری سنائی کہ پہلی مرتبہ جب اس ساتھی ملنے کے لیے آئے تھے تو میں خوش ہو گیا کہ تھوک میں مریض آ گئے، 3 آدمی ساتھ میں آئے کہ ان کو دیکھ کر خوش ہو گیا میں۔ وہاں عام طور سے چلتا پھرتا آدمی کوئی بیماری کی وجہ سے اکیلا ہی جاتا ہے، کسی کو فرصت نہیں ہے کہ ساتھ میں 2-3 لوگ ساتھ جائیں، چلتے آ رہے ہیں، کوئی یعنی زیادہ بھاری بیماری نہیں ہے تو پرائیویٹ میں وہاں بہت زیادہ فیس ہوتی ہے، اکثر علاج حکومت کی طرف سے فری میں ہوتا ہے تو ان کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، یہ تو بغیر اپوائنٹمنٹ کے آ رہے ہیں، 3 لوگ آ رہے ہیں، تھوک میں مریض آ گئے۔ جب ملاقات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے، کبھی کیا تکلیف ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کیسے آنا ہوا کہ آپ کے علاج کے لیے آئے ہیں، کہ میرا علاج کرو گے آپ، کہ آپ کا جسم تو صحیح سالم ہے، روح بیمار ہے۔ روح بیمار ہے؟ ہاں روح بیمار ہے آپ کی، اور اس کا علاج ہمارے پاس ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ، مجھے نیند نہیں آتی، میں خود ڈاکٹر ہوں اور اللہ کا دیا میرے پاس ساری چیزیں ہیں، ساری عیش و آرام کی چیزیں ہیں، اور مجھے نیند نہیں آتی، میں نیند کی گولی کھا کے سوتا ہوں، اور نیند کی گولی سے آدمی کو وہ نیند نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ عموماً دیتے ہیں، اللہ کے خزانے کی بڑی نعمت ہے یہ۔ نیند کی گولی سے آدمی کا جسم بے سود ہو جاتا ہے، وہ سکون چین جو گہری نیند سے آدمی کو ملتی وہ نہیں ملتی، وہ نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی، کہ ہمارے پاس اس کا علاج ہے۔ کیا علاج ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس بات کو ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی اطاعت، اللہ کا ذکر دلوں کے چین سکون کا سامان ہے۔ آپ کی روح کو غذا نہیں پہنچ رہی، سکون نہیں ہے دل کو۔ کیا کرنا ہے کہ ہم مسجد میں جماعت میں آئے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، اسی لیے ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں کہ اس میں آپ کا علاج ہے، چلو مسجد۔ کئی دن ہو گئے مجھے پلنگ پہ رات کے وقت اندھیرے میں نیند نہیں آتی، اور دین کے وقت بیٹھے بیٹھے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے سو جاؤں، ضرور کوئی آپ لوگوں نے جادو کیا ہے کہ آپ کی روح بہت بھوکی پیاسی تھی، آج اس کو سیرابی ہوئی ہے، آج حدیث کا نور سینے میں داخل ہوا ہے، اللہ کے کلام کا نور سینے میں داخل ہوا ہے، اس کو سکون ملا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بتلاتے تھے بس اس دن سے میں اللہ کے راستے میں نکلا، گدوں پہ مجھے نیند نہیں آتی تھی، اب چٹائیوں پہ لیٹ جاتا ہوں اور گھڑوں بیچ کے سو جاتا ہوں، گھوڑے بیچ کے سو گیا، یوں کہا کہ گھوڑے بیچ کے سو جانے کا کیا مطلب ہے کہ پہلے کے زمانے میں وہ بڑے بڑے سوداگر قیمتی گھوڑے لے کے نکلتے تھے، نوابوں کو، بادشاہوں کو، سپہ سالاروں کو بڑے بڑے قیمتی گھوڑے، آج کی BMW، مرسیڈیز، اوڈی ایسی کاریں، تو جب تک وہ گھوڑے بکتے نہیں تھے وہ لوگ سوتے نہیں تھے، رات کو کوئی چوری کر کے لے جائے گا، اور سارے گھوڑے بک گئے تو جب اطمینان کی نیند سو جاتے ہیں سوداگر، یہ محاورہ بن گیا۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میں گھوڑے بیچ کے سو گیا، تہجد میں جبرن ساتھی نے مجھے جگایا۔ تو بزرگوں دوستو، ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں روح دی ہے اور زندگی باقی ہے، اس روح کو بھی غذا پہنچانی ہے تاکہ وہ اللہ کی طاعت پر ہماری مددگار بنے۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی ہر اطاعت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر طریقہ روح کی غذا ہے، لیکن مخصوص وقت میں
مخصوص وقت میں اللہ کا مخصوص ذکر، جیسے صبح کے بعد، عصر کے بعد، تو وقت خاص ذکر کے لیے متعین کیے جاتے ہیں، اور اہتمام کے ساتھ تیسرا کلمہ ہے، درود پاک ہے، استغفار، اس کا اہتمام یہ دل پہ اثر کرتا ہے۔ ہر وقت کی مسنون دعائیں، موقع محل کی مسنون دعائیں اس وقت کا سب سے بہترین ذکر بھی ہے اور اس حال میں حفاظت کا سبب بھی ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا کلام ہے، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کے تعلق ملتا ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا وظیفہ ہے، اللہ کے راستے میں اسی لیے نکالتے ہیں کہ گھر بار کاروبار سے دور ہو کر 40 دن تک، 4 مہینے تک یکسوئی کے ساتھ میں اپنی اس عمل کی پابندی کرے، تاکہ یہ عمل دل پہ اثر کرے، یہ عمل دل پہ اثر کرے۔ ہر عمل کا نور الگ ہے، ذکر کا نور الگ ہے، تلاوت کا نور الگ ہے، مسنون دعاؤں کا نور الگ ہے، تو سارا نور مل کر ہدایت بنتا ہے، پھر اللہ کی طاعت میں مزہ آتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نیت کی نماز کی نیت باندھی اور نماز میں ایسی مشغول ہو گئی کہ صبح کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی، اپنی نماز کو مختصر کیا اور دعاؤں میں لگ کر اللہ سے شکایت کرنے لگی، اللہ تم نے رات کتنی چھوٹی بنائی، میری 2 رکعت پوری نہیں ہوئی۔ رات کتنی چھوٹی بنائی کہ 2 رکعت؟ بعض چیزوں میں لوگوں کو مزہ آتا ہے، رات گزر جاتی پتہ نہیں چلتا۔ جس چیز میں لذت آتی ہے اس میں آدمی کو وقت پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کی طاعت کی لذت کچھ اور ہے۔ لاہ و لعیب میں جاگے گا آدمی، اس کے چہرے پہ نوست کے اثرات ظاہر ہوں گے، اور طاعت میں جاگا ہے تو چہرے پہ روحانیت نظر آئے گی۔ تو ہر عمل کا نور ہے۔ جیسے کھانے میں بہت لذیذ بنا تو کیسے بن گیا کہ ہر مسالے نے اثر ڈالا ہے، 20 قسم کے مسالے اندر پڑے ہیں اور ہر مسالہ ماپ سے پڑا ہے، وقت پہ پڑا ہے، اس کا اثر ہے کہ کھانا لذیذ بن گیا، کہ زندگی طاعت والی بن گئی، سنتوں والی بن گئی، کہ ہر عمل نے اثر کیا ہے۔ ذکر کی بھی پابندی ہے، دعاؤں کی بھی پابندی ہے، توحید کی بھی پابندی ہے، سنتوں کی بھی پابندی ہے، تو یہ زندگی ہدایت والی بن گئی۔ اب ان کے چہرے کو دیکھ کے ان کے چہرے کو دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آ رہے ہیں، ان کی باتوں سے آخرت یاد آ رہی ہے، ان کے گزرنے سے فتنہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو دنیا پریشان ہے، دنیا راستہ ڈھونڈتی ہے چین کا، سکون کا، اطمینان کا، پریشانی سے نکلنے کا، اور ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ بتلایا ہے۔ اس راستے کو حاصل کر کے ہم اپنے آپ کو نمونہ بنائیں، اس لیے اجتماع ہوتے ہیں، اس لیے جوڑے جاتے ہیں۔ اب یہاں آ کر اپنے آپ کو مجلسوں میں پابندی سے بٹھائیں اور ذکر کا اہتمام بھی کریں۔ ابھی جلدی آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اگر کوئی جلدی سے تھکا جائے، استنجا وجہ سے فارغ ہو جائے اور تسبیحات پوری کر لے، دھیان کے ساتھ بیٹھ کر قبلہ رخ، تیسرے کلمے، درود پاک، استغفار کی تسبیح پوری کریں اور دعاؤں میں لگیں۔ اور جن کے وضو باقی ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے، وہ یہاں سے اٹھ کر جانے کی کوشش نہ کریں، اور کوئی ضرورت ہے استنجا وغیرہ کی وضو کی تو فوراً جا کر آ جائے اور دھیان کے ساتھ بیٹھ کے تسبیحات بھی پوری کرے اور نماز تک، اذان تک دعاؤں میں لگے، اور نماز کے بعد جو بیان ہوگا دھیان کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ سنیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔